بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ مجالس ہماری اور آپ کی شہزادی عالم نسوانیت کی سید و سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے دلسوز موقع پر یہ مجالس منعقد کی گئی ہیں اور آپ حضرات مستقل اس فیض سے سرشار ہو رہے ہیں. مسلسل صبح سے شام تک مجالس کا ایک سلسلہ ہے اور آپ حضرات محظوظ بھی ہو رہے ہیں شہزادی کے فضائل سن کے اور مغموم و غمگین بھی ہو رہے ہیں شہزادی کے مصائب کے اوپر. اور یہ ہمارا فطری اور پیدائشی حق ہے ہم شیعان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا کہ ہم ان کے خوشیوں میں خوش ہوں اور ان کے غموں میں محزون ہوں. اس لیے کہ خوشی اور غم دونوں کا تعلق انسان کے حبی تعلق سے ہوا کرتا ہے. اور یاد رکھیے کائنات کے اندر انسان کے ایک دوسرے سے تعلقات تو بہت ہوتے ہیں مگر وہ تعلقات عارضی ہوتے ہیں. مثلا کسی سے کسی کی دوستی ہو گئی اور سامنے والے کی نظر میں وہ دوست بڑا اچھا ثابت ہوا اور پتہ چلا کہ جب تک ہم نجف میں رہے تب تک فلاں صاحب ہمارے دوست تھے اور اب جب نجف سے چلے گئے دھیرے دھیرے حالات بدلتے گئے وقت گزرتا گیا. اب وہ جو کبھی کبھار دور ہو جانے کی بنا پر ہم انہیں فون پر یاد کر لیا کرتے تھے ایک میسج کر لیا کرتے تھے کبھی کبھار خیر خیریت کے حوالے سے عنوان سے ایک فون کر لیا حال و احوال پوچھ لیا بھائی آپ کیسے ہیں کیا ہے. تو اب جو ساتھ ایک جگہ پر ایک اعتبار سے ایک زاویے سے رہنے کا تھا
وہ ساتھ دور ہو جانے سے بدلتا گیا، اس محبت میں کمی واقع ہوتی گئی، اس ساتھ کی کیفیت بدلتی گئی۔ وہ اس لیے کہ اب ہم ان کے پاس نہ رہے یا وہ میرے پاس نہ رہے۔ تو یہ تبدیلیاں اور یہ ترمیمات، یہ بدلاؤ ان محبتوں میں ممکن ہوتا ہے جو محبتیں عارضی ہوں اور وقتی ہوں، مگر جن محبتوں کا تعلق حقیقت سے ہو، جسے ہم اپنی محبت کو محمد اور آل محمد کی محبت کا نام دیں، تو اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، بلکہ ہم ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے گزرنا چاہتے ہیں کہ اس محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور وہ اضافہ انہی مجلسوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے ہم ان کے فضائل و کرامات کو سنتے چلے جاتے ہیں، معرفت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جائے گی، محبت ہمارے وجود کے اندر راسخ ہوتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے، اگر وہ غموں سے، حالات سے متاثر ہوا ہے، تو محبت یہ کہتی ہے کہ چاہنے والا بھی اس کے غم میں شریک ہو کر کے اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔ خدا کی قسم، میں اس مقام پر اکثر مقام افتخار میں آ جایا کرتا ہوں، اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا سلامت رکھے ہمارے والدین کو کہ جنہوں نے ہمیں گھٹیوں میں محمد اور آل محمد کی محبت پلائی ہے۔ آپ دیکھیں، ابھی میری مولانا سے یہی بات ہو رہی تھی مجلس کے شروع ہونے سے پہلے کہ الحمدللہ اتنی کثرت سے مجالس کا سلسلہ ہے کہ آپ میں سے آپ بہت کیا بلکہ سبھی ایسے ہوں گے کہ یہ طے کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کس وقت کہاں کی مجلس میں شرکت کیا جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی حسینیہ شہید ثالث میں کہ جو بہرحال ہم ہندوستانیوں کا ایک مرکزی خانہ کہا جاتا ہے اور قدیمی بھی ہے، کیا ایک مجلس رات کی کافی نہ تھی شہزادی پر رونے کے لیے، یا ان کے فضائل کا کسی حد تک امکان کی صورت میں ادراک کرنے کے لیے؟ تو آپ کا جواب یہ آئے گا کہ نہیں مولانا، ایک مجلس کی کیا حیثیت ہے؟ ارے ہزاروں مجلسیں، میری ساری زندگی مجالس پہ گزر جائے مگر عرفان سیدہ ممکن نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد جو ہے۔ تو یہ مجالس کا سلسلہ، اہل سکن اپنے سکنوں میں مجالس کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ بھائی یہ خامخواہ اچھا خاصا وقت تھا، ہم طلبہ کے آرام کرنے کا، سونے کا سوتے رہتے، مگر نہیں، یہ اندر میں جو محبت پروان چڑھ چکی ہے، یہ مجبور کرتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، سو رہے ہو اور اس بی بی پر مصائب ڈھائے جا چکے جس نے دین کو بچانے کے لیے نہ جانے کن کن مصائب کا سامنا کیا۔ تو یہ محبت کے ساتھ ثبوت وفاداری بھی ہے۔ مولا ہم سب کو قوت عطا کیجئے اور حسن توفیق سے نوازیے کہ ایک کیا اگر ہزاروں مجلسیں بھی ہوں تب بھی ہم یہ سوچیں کہ مجلسیں کم ہو رہی ہیں، اور جہاں تک طاقت و قوت ساتھ دے جو ہمارے ذاکرین و خطبہ ہیں وہ بیان بھی کریں، اور ہمارے سامعین بیٹھ کر فضائل و مصائب آل محمد کو سنیں بھی۔ تو عزیزان گرامی، یہ تعلق اس خوب کا ہے جو خدا بند کریم نے ہم چاہنے والوں کے دلوں میں ودیعت کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی ان کے یہاں کسی کی ولادت کی تاریخ آتی ہے، آپ محسوس نہیں کرتے عجب خوشی کا ماحول بن جاتا ہے؟ کوئی اپنی خوشی بھی ہو تو اس کے سامنے ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ کسی کی ولادت ہو گئی،
بچہ پیدا ہو گیا جناب فاطمہ کی ولادت کے روز مثلاً، تو فوراً یہ گھر میں کہا جاتا ہے ارے ایک جشن رکھ دو، سیدہ کے نام پر رکھ دو، تاکہ اس میرے بچے کا جو خوشی ہے یہ خوشی سیدہ کے خوشی سے مل جائے، تاکہ یہ خوشی وقتی نہ رہ جائے، دائمی ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اور اس سے اچھی مثال کون سمجھ سکتا ہے؟ ہمارے یہاں ہم غموں کا مداوا بھی انہی کے غموں سے کرتے ہیں، تو یہ شرف ہے اور بہت بڑا شرف ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ یقیناً یہ احساس ہر قدم پر لاتا ہے کہ جو حق عزا ہے، جو حق مجلس و ماتم ہے، وہ ہم کہاں ادا کر سکتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم سمندر نہیں پی سکتے تو اس سے گلاس دو گلاس کا استفادہ بھی نہ کریں۔ جتنا ممکن ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، جو امکانیت ہے، اس امکانیت کے دائرے میں رہ کر کے ہم شرکت کریں۔ تو عزیزان گرامی پوری توجہ چاہتا ہوں، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو میں نے سورہ احزاب کی 57 نمبر کی آیت آپ کے گوش گزار کیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ کام ہی یہی ہے کچھ لوگوں کا، پہلے بھی رہا اور اب بھی مشغلہ یہی ہے۔ میں نے صبح کی مجلس میں بیان کر دیا کچھ چیزیں جو اس قسم نے بیان کرنی تھی، مگر اس سے ہٹ کے کچھ لوگوں کو سکون میسر نہیں ہوتا اس وقت تک کہ جب تک وہ اہل بیت یا اہل بیت کے چاہنے والوں کو اذیت سے دوچار نہ کر دیں۔ بات سے بات کو ملائیے، میں نے وہی کہا نا کہ جہاں ایک طرف اہل بیت سے ہماری محبت، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جہاں ایک طرف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ہماری محبت ان کے غم میں رونے پر آمادہ کرتی ہے، ان کی خوشیوں میں خوش ہو جانے پر ابھارتی ہے، تو دوسری طرف جو ان سے بغض و عناد رکھنے والے لوگ ہیں ان کا چہرہ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے کہ بغض و عناد کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دشمنی کی جا رہی ہے، جب اس کے غم اور فضائل بیان کیے جائیں گے تو اس کی صورت اترتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے ابھی کا جو منظرنامہ ہے دنیا میں، آپ دیکھیے اس کو تو آپ محسوس کریں گے، الذین یؤذون اللہ ورسولہ، تو یہ وہ لوگ کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کرتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب کو مہیا کر رکھا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تو اب دو طرح کی تصویر ہمارے سامنے دنیا میں آتی ہے، ایک ظالم اور ایک مظلوم، مقابلے میں اس کے ایک قاتل اور دوسرے مقتول۔ اچھا، اذیت کا تعلق بہت وسیع و عریض ہے، اس کے اسباب مختلف ہوا کرتے ہیں، مگر آپ محسوس کریے جہاں سے میں آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں کسی مقصد سے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے کسی پر ظلم کر دیا خدا نخواستہ، تو اب وہ اس ظلم کے جو اثرات مرتب ہوئے اس کے اوپر، بھائی کسی کو تھپڑ کھینچ کے مار دیا ہم نے، تو یہ صحیح تو ہے نہیں، یہ تو خلاف عدل و مساوات ہے، بھائی کیوں مارا آپ نے کسی کو؟ تو اب جو اس تماچے کی چوٹ سے جو اسے اذیت پہنچی، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تو یہ اذیت کس وجہ سے پہنچی؟ اسے ظلم کی وجہ سے،
یا کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو دو ہی تصویر بن کے سامنے آتی ہے. جس نے ظلم کیا اسے ظالم کہتے ہیں, اور جو شکار ظلم ہوا اسے مظلوم کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی, جس نے قتل کیا وہ ٹھہرا قاتل, اور جس پر اثر قتل ثابت ہوا, یعنی جس پر اثر قتل مرتب ہوا, اسے مقتول کہتے ہیں. اچھا, دنیا کا ایک دستور یہ ہے, آپ دیکھیے آج کے زمانے میں قتل و مقتول کی شرح سمجھنا, ظالم اور مظلوم کی شرح سمجھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. دنیا تو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے, ہر طرف مظالم کا ایک سلسلہ ہے. مگر ہوتا کیا ہے, ظلم ہو گیا کسی کمزور و ضعیف آدمی پر, اور ظلم کرنے والی حکومت ہے, مثلا کوئی بہت بڑا پاورفل انسان ہے, حکومت اس کے پاس ہے, دولت اس کے پاس ہے, ثروت اس کے پاس ہے, جاہ و حشم اس کے پاس ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے. کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا کہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ اس تک چل کے جاتا ہے, بھائی ہمیں انصاف دلاؤ. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, جس کے یہاں کوئی قتل ہوا, جو مقتول کے ورثہ ہوتے ہیں وہ قاتلوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں کہ بھائی قاتل کون ہے پتہ لگاؤ. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, مگر جب مظلوم کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے تو قاتل اپنے اوپر اترانا شروع کر دیتا ہے, اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں, اور جو مظلوم کے ورثہ ہیں, جو مقتول کے ورثہ ہیں, یہ بہت کمزور ہے, میرا کچھ نہ کر پائیں گے. مگر یاد رکھیے کمزور ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. ارے علی کی بیٹی زینب نے یہ دروازہ بھی کھول دیا, اگر کچھ نہ کر سکو تو ظالم کے گھر میں ایک مجلس ہی برپا کر لو. بس میں لے آیا آپ کو, میں لے آیا آپ کو. ظالم کے گھر میں ایک مجلس ہی برپا کر دو. عقل تو کہے گی نا کہ جو رونے والے ہیں یہ مظلوم کے حمایتی ہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. تو اب میں نے ملا دیا, یہ جو مجالس ایام فاطمیہ ہیں یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں, یہ ایک قسم کا احتجاج ہے خلاف ظلم, اور بے شک یہ احتجاج ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم ظالم کی طرف جائیں گے نہیں, قاتل کی طرف جائیں گے نہیں, اس کا تذکرہ نہ ہوگا, دنیا پہچانے گی کیسے؟ ارے جناب زینب نے یہی تو کام کیا نا, ایسے خطبے دیے کہ ابن زیاد کو یزید سے لڑا دیا. یزید کہتا ہے حسین کا قاتل ابن زیاد ہے, ابن زیاد کہتا ہے یزید ہے. تو اب یہ بعد میں طے ہوگا کون ہے, مگر بات ان دونوں میں تو سمٹ گئی نا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. تو وہ بات آ رہی ہے, کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن, اور ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. تو کبھی کبھی نہ بولنا اور کسی موقف پر بالکل خاموش رہ جانا, اگر کوئی بڑی مصلحت ہو تو ایک الگ بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ خاموشی بری بات ہے, نہیں, کہیں کہیں خاموشی حسن ہوا کرتی ہے, عین مصلحت ہوا کرتی ہے. مگر یہ کہ ہم کسی کی رواداری کے چکر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں, ارے وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, سنیں گے تو پڑوسی ناراض ہو جائیں گے. ارے پڑوسی کے ناراض ہونے سے نہ ڈرو, سیدہ کے ناراض ہونے سے ڈرو. صلوات بر محمد و آل محمد. جو ہے یا نہیں؟ ہاں ہے, توجہ ہے یا نہیں؟
سیدہ ناراض نہ ہو، اما یار سیدہ ناراض نہ ہو، یاد رکھیے دنیا کیا بگاڑ لے گی، سیدہ ناراض نہ ہو۔ اور اگر خدا نہ کرے بدنصیبی سے کسی سے سیدہ ناراض ہو جائیں تو دنیا کی خوشیاں، دنیا کا جاہ و حشم، درہم و دینار کی کھنک، یہ سب دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو بات آئی نا کہ یا یزید، اب دیکھیں مسئلہ مجھے بہت تفصیل میں جانا نہیں، چونکہ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، مجھے ختم کرنا ہے بہت جلدی۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ لوگ تھے بھی کچھ ایسے کہ ظلم ان کا شعار بن چکا تھا۔ دیکھیے کچھ چیزوں کو خود نام سے پتہ لگا لیا کریں نا، آپ تو اہل علم ہیں۔ اما جس کا نام ہی ابن زیاد ہے، پتہ نہیں آپ نے ادراک کیا نہیں کیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو اب یہ بات آتی ہے نہیں آتی ہے؟ اچھا آج آپ پوچھئے، آپ انصاف سے بتائیے مجھے کہ جب قاتل امام حسین کا نام آتا ہے تو کس کا نام سامنے آتا ہے؟ وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو 8 سال 10 سال والے بچوں کے جو کیوز وغیرہ ہوتے ہیں، جو مسابقہ علمی ہوا کرتا ہے، اس میں بھی یہ نام آتا ہے امام حسین کا قاتل کیوں کون؟ تو بچے فوراً کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ امام حسین کا قاتل جو ہے وہ شمر ہے۔ اچھا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں چھری تھی اور جس نے گلوئے مقدس پر چھری چلائی تھی اس کا نام ہے شمر، آپ جانتے ہیں نا۔ مگر اس شمر کو اس معیار قتل پر یا اس قتل پر آمادہ کرنے والا کون تھا؟ تو محرم کی بنیاد، آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے، محرم اس لیے کرو کہ قاتل حسین پتہ چلے، ایام فاطمیہ اس لیے کرو کہ قاتل زہرا پتہ چلے، ایسا نہ ہو کہ 61 ہجری کا قاتل تو دنیا جان جائے مگر 11 ہجری کا قاتل کوئی جان نہ سکے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیفیت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ ہاتھ سے ہاتھ پکڑ میں آتے ہیں۔ شمر بتائے گا اسے کس نے اس عمل پر متوجہ کیا، وہ بتائے گا نا، اس سے پوچھا جائے گا تو بات پہنچے گی، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ یہی وجہ ہے، یہی کچھ عظیم ترین اسباب ہیں جس سے دنیا گھبرائی ہوئی تھی۔ سلام ہو آیت اللہ وحید خراسانی پر، اور خدا ہمارے تمام مجتہدین کی عمر طویل کرے کہ جنہوں نے یہ باب کھلا ہوا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مجالس ہوتی نہیں تھیں، مگر جس رنگ و ڈھنگ سے اب ہو رہی ہیں پہلے نہیں ہوتی تھی۔ کیوں ہونی چاہیے؟ تاکہ اس ظالم اور قاتل کا چہرہ بے نقاب ہو۔ ارے دنیا دیکھے تو نا، دنیا دیکھے تو کہ جو خلافت کی قبا اوڑھ کر کے اپنی خلیفہ ہونے کا ڈھونگ رچ رہا ہے، کیا وہ واقعی خلیفہ ہے یا کسی معصوم ہستی کا قاتل ہے؟ دنیا پہ کیسے کھلے گا؟ لہذا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی ہے، اور ہر جگہ وہ مستحق لعن و طعن ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کرنے والے عذاب کو مہیا کر رکھا ہے۔ رسوائی مقدر ہے، یاد رکھیے یہ جو فرش عزا کی صورت میں جو ہمیں نعمت ملی ہے نا، یہ بہت بڑا مقام عزت ہے۔ دنیا آج ہمارے ان فرشوں سے ڈر رہی ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، بوکھلائے ہوئے ہیں، پاگل پن کی حد تک پہنچ گئے کہ بھائی ہم تو یہ محرمین کا نہیں جھیل پا رہے تھے، یہ ایام فاطمیہ کا اہتمام و انتظام اتنا عالی شان پوری دنیا میں کیوں ہونے لگا؟
یہ ڈر ہم سے نہیں ہے. دنیا جس دسترخوان پر نمک کھا رہی ہے نا اس سے ڈر رہی ہے کہ جہاں سے میرا شہریہ اور وظیفہ آ رہا ہے اسے کہیں قاتل ثابت نہ کر دیا جائے. یہ سمجھیے آپ اس بات کو سمجھیے. بھائی ہم ہیں نا جو تسلیم نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں فلاں قاتل ہے, مگر بہت سے گروہ تو ہیں نا جو انہیں اپنا سب کچھ مانتے ہیں. تو جو ان کے اندر ہوشیار قسم کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو کہیں وہ روز کی آتے جاتے سنتے سناتے لوگ کہیں سمجھنا شروع نہ کر دیں تو خلافت کا بیڑا غرق نہ ہو جائے. عزیزان گرامی, لہذا ہمارے لیے ضروری ہے اور لازم ہے, معمولی بات نہیں ہے سیدہ پر مظالم کا ہونا. چلیں کوئی ذات بہت بڑی ذات ہو, ہم نہیں پہچانتے اسے, لوگ نہیں پہچانتے اسے, لوگوں کو اس کی معرفت نہیں ہے, تو یہ ہوا کہ بھائی ہم نہیں جانتے تھے کہ فلاں بہت محترم تھا, ہم اس کے ساتھ یہ ظلم کر گزرے. نہیں, ایک دو بار نہیں, متعدد بار نبی نے خود فاطمہ کو پہچانوایا. فاطمہ کے بارے میں مختلف احادیث مبارکہ نبی کی زبان مبارک سے جاری ہوئیں, مگر یہ جان کر انجان ہونے کا شکار بننا یہ صحیح نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا غم یقیناً پورے عالم اسلام کے لیے عظیم ترین غم ہے, اس لیے کہ یہ وہ غم ہے کہ جس نے نبی کو بھی رلایا زیر تربت. میں بھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, مگر آپ محسوس کیجئے, شہزادی کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. ہم اور آپ تمسک کریں, ہم اور آپ متمسک ہو ان کی ذات مبارکہ سے تو بہت بات کی بات ہے. اما دنیا تو بے وفائی پر تلی ہوئی تھی. چلو اگر تمہیں نبی سے کسی بات پر اعتراض تھا کہ نبی نے علی کو اپنا جانشین بنا دیا, اور نہ مانو آپ کے علی اتنے بڑے عالم تھے, اگر آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نبی نے جو ہے علی کو داماد سمجھ کر کے اپنا خلیفہ بنا دیا, اگر ہم آپ کی ساری بات فرض بھی کر لیں تو ٹھیک ہے. اگر تم نے فاطمہ کی یا نبی کی تعصی کرتے ہوئے فاطمہ کا احترام نہ کیا, نعوذ باللہ, نبی کے مسئلے میں آ کر کے, تو کم سے کم آدم کا تو خیال رکھا ہوتا. آدم کی اولاد ہونے سے دنیا کے اندر پائے جانے والے کس انسان میں دم ہے جو یہ کہہ دے کہ میں ان کی اولاد نہیں ہوں؟ تو اگر اولاد ہو تو کمال اولاد ہونا یہ ہے کہ باپ کا فرما بردار ہو. تاریخ اٹھا کے دیکھو, آدم نے بھی فاطمہ کے وسیلے سے مدد چاہی ہے نا کہ جناب مریم و جناب آدم اور جناب حوا ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے. جبریل ان کے سامنے ان کے پاس ایک محل لے کر کے نازل ہوئے, اور وہ محل زمرد کا تھا, بہترین محل, اور اس کے اندر سرخ یاقوت کا ایک بہترین تخت, اور اس تخت پر ایک خاتون ہے جو جلوہ افروز ہے, اور اس کے سر پہ ایک تاج ہے خوبصورت, کانوں میں 2 گوشوارے ہیں, اور گلے میں خوبصورت ہار ہے. اتنا خوبصورت منظر کہ جناب آدم جناب حوا کا حسن بھول گئے. جبرائیل سے پوچھ بیٹھے, جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ فاطمہ ہے. کہا ان کے سر پر جو تاج ہے وہ ان کے بابا رسول ہے. کہا ان کے گلے میں جو ہار ہے یہ ان کے شوہر علی ہیں. اور کہا ان کے کانوں میں جو یہ 2 گوشوارے ہیں یہ ان کے 2 بیٹے حسن و حسین ہیں. توجہ چاہتا ہوں. اور پھر کیا دیکھا کہ اس گنبد پر ایک عبارت تحریر ہے جس پر لکھا ہوا تھا انا محمود وہذا محمد, انا اعلی وہذا علی, انا فاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ, انا الاحسان وہذا حسن, انا المحسن وہذا الحسین. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. تو جبرائیل
آدم نے دیکھا. اب جب آدم جنت سے نکال دیے گئے تو 300 برس تک روتے رہے. کہاں پہنچے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, کہاں پہنچے؟ آدم کے جملے ہیں بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین یا اعلی یا فاطر السماوات والارض یا محسن اغفر لی وتقبل توبتی. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, یعنی آدم اپنے توبہ کی مغفرت کے لیے اہل بیت پنجتن کا حوالہ دے رہے ہیں. دنیا کہاں بیٹھی ہے؟ اگر آدم کی بھی تعصیب لوگ کرے تو فاطمہ سے مخالفت کرنے کی جرأت نہ ہو. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدہ کی ذات والا صفات فراموش نہیں کیا جا سکتا. تاریخ کے اوراق فضائل و مصائب حضرت زہرا سے بھرے ہوئے ہیں. مسلسل مجالس کا سلسلہ ہے, آپ سن رہے ہیں, رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر, کتنا عظیم ہے سیدہ کا غم, کتنا عظیم ہے. خود جس کی زبان پہ آ جائے سبت علیہ مصائب لو انہا. اللہ اکبر. کل ظاہراً اس سلسلے کی آخری مجلس ہے, آپ شہادت سنیں گے. مجھے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. سیدہ, آپ میزان عقل میں رکھ کر کے اس بات کو تولیں کہ کیا سیدہ کا وجود واقعی طور سے ان مصائب کا متحمل تھا کہ جو مصائب سیدہ پر ڈھائے گئے. جس دروازے پر نبی آ کے سلام کیا کرتے تھے, کیا وہ دروازہ اس قابل تھا کہ اس دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئی جائیں اور دروازے کو نظر آتش کر دیا جائے؟ نہیں عزیزان گرامی. مگر وہی بات جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ جب بغض و عناد انتہا کی سرحدوں کو پار کر لے تو پھر انسان ہر کچھ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. کیا وہ لوگ کہ جو سیدہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہوئے تھے, لے کے آئے تھے, کیا انہوں نے کبھی زبان نبی سے فاطمہ کی تعریف نہ سنی تھی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سیدہ کے. عزیزان گرامی, سیدہ کے دروازے میں آگ لگا دی گئی, دروازہ نظر آتش کر دیا گیا, سیدہ پر دروازہ گرا دیا گیا. بی بی کا پہلو شکستہ ہو چکا ہے. اللہ اکبر, پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنی مظلومہ کہ جسے دربار میں جھوٹا کہہ کر کے واپس کر دیا گیا. امام حسن فرماتے ہیں کہ جیسے میری ماں کو تماچے مارے گئے, ارے خدا نہ کرے کسی کی ماں کو اس کی اولاد کے سامنے اس طرح تماچا مارا جائے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے. اے عزیزوں, سیدہ دربار خلافت سے مایوس واپس ہوئی. کیا سیدہ صادق القول نہ تھی؟ کیا زمانے نے نبی کی زبان سے یہ نہ سنا تھا کہ سیدہ صدیقہ ہے؟ تو پھر کیوں دربار میں سیدہ کو جھٹلایا گیا؟ اللہ اکبر. مظالم کی انتہا یہاں تک ہو گئی کہ اب سیدہ دربار سے واپس آ رہی ہے. ارے اتنی دیر تک دربار میں کھڑا کیا گیا کہ بی بی کے پیروں میں ورم آ گیا.
اللہ اکبر اللہ اکبر. بس میں ایک دو روایتیں پڑھ کے ایک دو باتیں پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کر دینا چاہتا ہوں. ایران میں نے ذاکرین سے پڑھتے ہوئے سنا ہے, کہیں کتاب میں نہیں دیکھا. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک خطیب جو ہے وہ حضرت زہرا کے مصائب پڑھ رہا تھا, اور اس نے جب شہزادی جناب فاطمہ کے مصائب تمام کیے تو مصائب پڑھنے کے بعد منبر سے اترا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, ممبر سے اترا اور اترنے کے بعد کیا دیکھا کہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے, نوحہ و ماتم میں مصروف ہو گئے, مگر ایک شخص ہے جو اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا مسلسل اسی طرح گریہ وزاری کر رہا ہے. اس خطیب نے کہا جب مجلس تمام ہو گئی, لوگ عزا خانے سے باہر نکل گئے, تو ایک مرتبہ میں اس انسان کے پاس گیا اور جانے کے بعد پوچھا, بھائی ارے مصائب تو کب کا ختم ہو چکا, تو اب تک کیوں اس طرح گریہ فرما رہا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آپ نے مصائب میں پڑھا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. ارے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, ارے مجھے پتا ہے کہ اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے تو اسے سانس لینے میں کتنی زحمت ہوتی ہے. ہائے بنت رسول زہرا, ارے کتنی مجبور و بے کس ہے کہ ساری پسلیاں ٹوٹی. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے. بس عزیزوں مجھے اور کچھ نہیں پڑھنا ہے. دفن حضرت زہرا کل کھانے والا خطیب آپ کی خدمت میں پیش کرے گا. بس عزیزوں ایک عجب جملہ آپ کی خدمت میں, ایک احساس پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب خاص طور سے کوئی ایسی ماں کہ جس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہو, تو جب وہ ماں دنیا سے گزر جاتی ہے تو بچوں پر کیا گزرتی ہے. ارے بچے چیخ چیخ کے اماں اماں کہہ کے گریہ کرتے ہیں. ارے یہی تو وجہ تھی نا کہ جب مولا امام علی نے حضرت زہرا کو کفن دے دیا غسل کے بعد, تو ایک مرتبہ کہا اے فضا, ارے بچوں سے کہہ دو آ کے ماں کا آخری دیدار کر لے. ارے سب باری باری آئے, ماں کا دیدار کیا, مگر حسین گوشے میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں اے بابا, ارے جب تک مجھے ماں خود نہ بلائے میں اماں کا دیدار کرنے نہ آؤں گا. ارے بتاتی ہے تاریخ, میں نے علماء سے بھی سنا کہ بندے کفن ٹوٹے, ارے 2 ہاتھ برآمد ہوئے, آجا میرے لال میری آغوش میں. انا للہ و انا الیہ. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. ماتم حسین.